بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ ہربا۔ گزشتہ دروس میں امیر کائنات نے فرمایا تھا کہ طوبیٰ لمن، خوش قسمت ہے وہ انسان، سعادت مند ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان جس میں فلاں 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 صفات پائی جاتی ہوں۔ وہاں ایک ایک جملے میں ان بہترین صفات کا اور بہترین افعال کا جو انسان کو خوش نصیب بناتے ہیں، خوش قسمت بناتے ہیں، ان کا بیان فرمایا تھا۔ آج امیر کائنات 6 چیزیں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چیزیں باعث مذمت ہیں، یہ چیزیں امیر المومنین کو پسند نہیں ہیں، تو ظاہر ہے جو علی کو پسند نہیں ہیں وہ نبی کو بھی پسند نہیں ہیں، وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہیں۔ بالفاظ دیگر 6 چیزوں کا آج اس فرمان ذیشان میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ قابل مذمت ہیں، یہ قابل تعریف نہیں ہیں۔ لیکن انداز امیر المومنین کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے فلاں بندے پر جو ایسا کرتا ہے۔ یہ امیر المومنین کا فرمانا کہ مجھے اس پر تعجب ہے کہ یہ ایسا کرتا ہے، مراد کیا ہے؟ خبردار ایسا نہیں کرنا۔ یہ 6 چیزیں جو امیر المومنین اس فرمان میں بیان فرما رہے ہیں، یہ جنہیں امیر کائنات باعث تعجب فرما رہے ہیں، بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں باعث مذمت ہیں، یہ انسان کی روحانی اور اخروی ہلاکت کا سبب ہیں۔ امیر المومنین در حقیقت ہمیں ان 6 چیزوں کی طرف، 6 صفات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ میرے لیے باعث تعجب ہیں۔ مراد کیا؟ خبردار تم ان کا ارتکاب نہیں کرنا، آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے رکھنا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ امیر المومنین نے اس کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے؟ یہ ایک دفعہ پڑھنے سے مزہ نہیں آتا، اس کو بار بار پڑھیں، پھر غور کریں، پھر اپنے اندر جھانکیں کہ کہیں ہم میں تو یہ صفت نہیں ہے جس کو مولا فرما رہے ہیں کہ باعث تعجب ہے۔ جب اس انداز میں اس کو پڑھیں گے پھر اس کا لطف ہی اور ہو جائے گا۔ پہلی چیز بخل کے بارے میں۔ بخیل نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے۔ بخیل خود بھی اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ نہیں کرتا، کسی پر بھی نہیں کرتا۔ وضاحت کرتا ہوں، مولا فرماتے ہیں عجبت للبخیل، مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل پر، یعنی یہ بخیل شخص باعث تعجب ہے۔ اچھا کیوں جی؟ یستعجل الفقر الذی منہ ہربا، ہربا کا معنی ہوتا ہے لغوی بھاگنا، یستعجل عجلت جلدی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل پر، یستعجل الفقر،
وہ فقر کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، جلدی جاتا ہے، الذی منہ ہربا، جس سے وہ بھاگا تھا، یعنی جس فقر و ناداری سے بھاگنا چاہتا ہے اس کی طرف تیزی سے جاتا ہے۔ وضاحت کرتا ہوں، یہ بخیل بدبخت اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، کیوں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ نہیں کرتا کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، مہمانوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، راہ خدا پر بھی خرچ نہیں کرتا، کیوں؟ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مال میرے پاس ہے یہ ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اصل میں یہ بخیل شخص اس فقر و ناداری سے بھاگنا چاہتا ہے۔ بألفاظ دیگر اس کو یوں بھی تعبیر کیا جائے تو یہ درست ہے، کیا کہ اس کا اللہ کے رازق ہونے پر عقیدہ کمزور ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ بس جو مال میرے پاس آ گیا اس کو محفوظ رکھوں، اگر خرچ کر دیا تو پھر کہاں سے آئے گا، میں فقیر ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جس فقر سے الذی منہ ہربا، جس فقر سے یہ بھاگنا چاہتا تھا، یستعجل الفقر، یہ اس فقر کی طرف جلدی جا رہا ہوتا ہے، در حقیقت جو اس فقر کی طرف جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں یفوتہ الغنا الذی ایاہ طلبا، جس ثروت و خوشحالی کا طالب ہوتا ہے وہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یفوتہ الغنا، غنا تونگری، ثروت، وہ اس کو فوت ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ الذی ایاہ طلبا، جبکہ یہ تو اس تونگری کا، ثروت کا طالب تھا۔ یہ بخیل فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، دنیا میں زندگی گزارتا ہے فقراء کی زندگی، اچھے کپڑے نہیں پہنتا، اچھا مکان نہیں بناتا، اچھا کھانا نہیں کرتا، رہن سہن اچھا نہیں رکھتا، فقیروں کی طرح۔ ہم نے خود، آپ نے بھی بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ہمارے سامنے ہیں لوگ کہ جن کے پاس سونا بھی تھا اور جن کے پاس پیسہ بھی تھا، جن کے پاس زمین بھی تھی، بلکہ تھی کو ہٹا دیں، جن کے پاس سونا بھی ہے، زمین بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن جب ہم ان کی شکلیں دیکھتے ہیں تو فقیروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ ان کا رہن سہن، یعنی ایک تو ہے نا جو حقیقی فقیر ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں، اور یہ لوگ زمینوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے، سونا محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، پیسے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، محفوظ رکھے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، کچا مکان، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق بھی نہیں بناتے، اپنی حیثیت کے مطابق لباس تک نہیں پہنتے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا تک نہیں کھاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ بخیل یعیش فی الدنیا، جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں عیش الفقراء، فقیروں جیسی زندگی۔ لیکن کتنے بدبخت ہیں، یحاسب فی الآخرۃ حساب الفقراء، جبکہ آخرت میں دولت مندوں کا سا ان سے حساب کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو مال دنیا دیا تھا، تو جو اللہ نے ان کو مال دیا آخر اس کا حساب تو لینا ہے۔ میں نے تمہیں اتنی زار و دولت دی، تو نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ حساب و کتاب تو ہونا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک عام سی بات ہے، اس کے بینک میں لاکھوں روپے پڑے ہیں، کئی تولے سونا پڑا ہے،
کئی ایکڑ زمین پڑی ہے اور دنیا میں ذلیل زندگی گزار رہا ہے، لیکن آخرت میں ان ساری چیزوں کا حساب تو ہوگا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بخیل شخص پر کہ جو دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں یہ بندہ اغنیا مالداروں جیسا حساب دے رہا ہوگا۔ پس امیر المومنین کی نظر میں یہ بخل قابل مذمت صفت ہے، قابل تعریف نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں جو نعمات عطا فرمائی ہیں اس دنیا میں، ان کو اللہ کے احکام کی روشنی میں جائز انداز میں خرچ کرو۔ اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنو، اپنی حیثیت کے مطابق اچھا مکان بناؤ، جو تمہاری حیثیت ہے، جو مالی پوزیشن ہے، جو گاڑی رکھ سکتے ہو بے شک رکھو، مہمانداری کرو، لوگوں معاشرے میں اچھے بن کے رہو جتنی تمہاری حیثیت ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ تم فضول خرچ بن جاؤ اور یہ بھی نہیں کہ تم بخیل بن جاؤ۔ جس اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے یہ خرچ کرو گے تو وہی اللہ پھر بھی دینے والا ہے۔ تو پہلی صفت جو اس کو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس صفت کے حامل پر، بخل کی صفت کا حامل جسے بخیل کہتے ہیں، پس امیر المومنین کی نظر میں یہ بخل قابل مذمت ہے، قابل تعریف نہیں ہے۔ دوسری صفت امیر المومنین فرماتے ہیں عجبت للمتکبر، مجھے متکبر اور غرور پر تعجب ہوتا ہے۔ یعنی تکبر اور غرور کی صفات قابل مذمت ہے۔ متکبر، مغرور، کئی دفعہ پیچھے بھی گزرا، آئندہ بھی آئے گا۔ امیر المومنین کو متکبر بندے سے بڑی نفرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متکبر فقط ذات باری تعالی ہے، تکبر اس کی ذات کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اور جو بندہ تکبر کرتا ہے یہ صفت الہی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ المتکبر یہ اسماء حسنہ میں سے ہے، اللہ کے اسماء میں سے ہے المتکبر۔ اور یہ بدبخت، اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ اللہ کا دشمن ہے وہ علی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے دشمن کو علی علیہ السلام پسند نہیں کرتے، جیسے علی کے دشمن کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا۔ پیچھے ہم نے ایک حدیث آپ خدمت میں عرض کی تھی، فرمایا تھا کہ لا یحبک الا مومن، یعنی محبت علی معیار ایمان قرار دی گئی۔ اور اسی طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ کا دشمن ہو اور علی اس کو پیار کریں، لا یمکن۔ جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ علی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے اور اللہ کا وہ محبوب ہو، ایسا نہیں ہے۔ متکبر سے مولا کو بڑی نفرت ہے، کئی مقامات پر پڑھ بھی چکے ہیں، آئندہ بھی پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں عجبت للمتکبر، مجھے تعجب ہوتا ہے متکبر شخص کے لیے، مغرور شخص کے لیے۔ بھئی تو تکبر کس بات پر کرتا ہے؟ اپنی ابتدا بھی دیکھ اور اپنی انتہا بھی دیکھ۔ الذی کان بالامس نطفۃ، امس کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو، کل تک تو نطفہ تھا، نجس تھا۔ وَيَكُونُ غَدًا، غد کہتے ہیں آنے والے کل کو، اور آنے والے کل میں تو ہو جائے گا جیفا، مردار۔ تیری کنڈیشن یہ ہوگی کہ غسل سے پہلے کسی نے تمہیں ہاتھ لگا دیا تو خالی ہاتھ لگانے والے پر بھی غسل مس میت
واجب ہو جاتا ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں اپنی ابتدا اور انتہا کو دیکھ، نطفے سے ابتدا اور انتہا تیری مردار، کہ قبل الغسل میت اگر کوئی ہاتھ لگائے تو ہاتھ لگانے والے پر بھی مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ تیری ابتدا اور انتہا یہ ہے، اور تو متکبر بنتا ہے، تو تکبر کرتا ہے، تو مغرور بنتا ہے۔ تکبر بہت، میرے خیال میں کریمہ یا پندنامہ تھا جب ہم نے کوڑلہ جام میں پڑھا تھا کہ تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اس بدبخت نے بھی یہی کہا تھا بارگاہ الہی میں کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے۔ تکبر بہت مذموم ہے، وہ تکبر مال کا ہو، وہ تکبر طاقت کا ہو، حتیٰ کہ تکبر علم کا بھی کیوں نہ ہو، تکبر کی صفت سے بچنا ہے۔ پس امیر المومنین نے فرمایا دوسرا شخص کہ جس سے مجھے تعجب ہوتا ہے وہ ہے متکبر۔ تو بات سمجھ آ گئی، جیسے بخل قابل مذمت صفت ہے، یہ تکبر بھی امیر کائنات کی نظر میں قابل مذمت صفات میں سے ہے۔ دو ہو گئے۔ تیسری فرماتے ہیں عجب تو لمن شک فی اللہ، مجھے تعجب ہے اس بدبخت پر، اس شخص پر، شک فی اللہ، جو اللہ کے وجود میں ہونے میں شک کرتا ہے، وَهُوَ يَرَى خَلْقَ اللہ، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے۔ وجود خدا، اللہ ہے یا نہیں، شک کرنا وجود خدا میں بہت قابل مذمت صفت ہے۔ یہ ساری اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات، دن رات، زمین آسمان، سورج، بارش، نظام، موسم، پتہ نہیں کیا کیا کیا، کچھ بھی نہ دیکھ، اپنی ذات کو دیکھ کہ کہاں پانی کا ایک قطرہ اور کہاں اب تیرا 5-6 فٹ کا یہ وجود، کہاں تیرا وہ بچپنا، کہاں تیری بھرپور جوانی، پھر تیرا بڑھاپا، نہ تھا، ہے، نہ ہوگا۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات، بالفاظ دیگر مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے، یعنی اس کی خلق شدہ چیزوں کو، اس کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دیکھ رہا ہے، لیکن شک فی اللہ، پھر بھی وہ وجود خدا میں شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی اللہ ہے یا نہیں ہے۔ نہ، امیر کائنات کی نظر میں انتہائی مذموم صفت ہے وجود خدا میں شک کرنا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں یقین قاطع کہ ایک ذات ہے جو خالق ہے، وہ کسی کی مخلوق نہیں ہے، اس میں شک نہیں کرنا۔ یہ تیسری چیز تھی جو امیر المومنین نے ارشاد فرمائی۔ چوتھی صفت، چوتھا شخص امیر المومنین فرماتے ہیں عجب تو لمن نسی الموتا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر، لمن اس شخص پر، نسی الموتا جو موت کو بھولا ہوا ہے، وَهُوَ يَرَى الْمَوْتَ جبکہ وہ مرنے والوں کو دیکھتا ہے۔ ہم نے اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا، بھائیوں کو، بہنوں کو، آباء، اجداد، دوست، احباب۔ کون سا انسان ایسا ہے
جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی کسی مرحوم کو نہیں دیکھا، میں نے کسی مرحوم کو کبھی میت کو کندھا نہیں دیا۔ ہر روز لوگ مر رہے ہیں، ہر روز ہم تشییع جنازہ کر رہے ہیں، ہر روز ہم لوگوں کو قبروں میں دفن کر رہے ہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں جو بندہ ہر وقت مرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفن کر رہا ہے، ہر روز تشییع جنازہ کر رہا ہے، وَهُوَ نَسِيَ الْمَوْتِ، اور خود موت کو بھولا ہوا ہے۔ پیچھے بھی ایک فرمان آیا تھا کہ جب امیر المومنین نے ایک شخص کو کہ ہنسنے کی آواز سنی کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے ہنس رہا تھا، تو امیر کائنات نے یہی فرمایا تھا کہ کیا تو نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس اسی نے مرنا تھا اور ہم نے نہیں مرنا؟ یہ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا۔ فرماتے ہیں وَعَجِبْتُ، اور مجھے تعجب ہے لمن، اس شخص پر نسی الموتا، جو موت کو بھولا ہوا ہے، وَهُوَ يَرَى الْمَوْتَ، جبکہ وہ مرنے والوں کو دیکھ رہا ہے۔ موت کو بھول جانا ایسی صفت ہے جو امیر المومنین کو پسند نہیں ہے۔ تعبیر انہوں نے یہی فرمائی کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، یعنی کیا کہ اس بندے کے عقل و شعور پر تعجب ہے کہ ہر روز لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے اور خود موت کو بھولا ہوا ہے۔ موت کو بھول جانا اور اس انداز میں رہنا کہ ہمارے اوپر تو موت نے آنا ہی نہیں ہے۔ ہم موت کو کیسے بھولتے ہیں؟ بإیمانہ، جب ہم کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں موت یاد نہیں ہوتی، جب ہم کسی کا حق کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں موت یاد نہیں ہوتی، جب ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرتے ہیں تو کیوں؟ اگر مجھے موت یاد ہوتی، اگر مجھے قبر یاد ہوتی، اگر مجھے حشر یاد ہوتا، اگر مجھے حساب و کتاب یاد ہوتا تو میں کیوں یہ سب کچھ کرتا؟ بس امیر کائنات فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو مرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، وَهُوَ نَسِيَ الْمَوْتِ، جبکہ یہ بندہ خود موت کو بھولا ہوا ہے۔ موت کا بھولنا وہ صفت ہے جو امیر المومنین کو پسند نہیں ہے۔ 4 ہو گئیں۔ نمبر 5 فرماتے ہیں وَعَجِبْتُ، اور مجھے تعجب ہے کس بندے پر؟ لمن انکر النشأۃ الاخری، جو دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کرتا ہے، وَهُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى، جبکہ وہ پہلی پیدائش کو دیکھتا ہے۔ یعنی حیرانگی ہے اس بندے پر جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو حشر کا انکار کرتے ہیں، جو حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بس جب بندہ مر گیا تو بس ختم، اس کے بعد پھر کوئی اور عالم نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ جسم انسانی قبر میں مٹی ہو جائے گا، یہ مزمحل ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس شکل میں کیسے آ سکتا ہے؟ امیر المومنین نے ان کو یوں کہہ کر سمجھایا کہ تو ابھی جس جسم کے ساتھ ہے پہلے ایسا تھا؟ کچھ نہ تھا اور تو ہے۔ جس ذات نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہی ذات دوبارہ بھی خلق کر دیتی ہے۔ خالق ایک ہے، جس نے تجھے پہلا وجود دیا،
پھر اسی ذات نے موت کے بعد تمہیں مٹی میں ملا دیا، مزمحل کر دیا، تیرے ہڈیاں پوست گوشت کچھ بھی نہ رہا، تو جو پہلے نہ ہونے سے تمہیں وجود عطا کر سکتا ہے وہی ذات دوبارہ بھی اس مٹی سے تمہیں خلق فرما سکتی ہے۔ در حقیقت موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار وہ بندہ کرتا ہے جس کو اللہ کے خالق ہونے میں شک ہوتا ہے، جس کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ بس جب تک زندگی ہے، مرنے کے بعد پھر قصہ ختم نہ۔ امیر کائنات فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو دوبارہ پیدا ہونا، یعنی کیا مطلب، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور میدان محشر میں آنا، پھر جنت جہنم حساب کتاب، جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے حالانکہ وہ پہلی پیدائش دیکھ چکا ہے، وہ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا کہ تو کیا تھا، جس ذات نے تمہیں کچھ نہ تھا اور وہاں سے یہاں تک لے آئی، بعد میں بھی اسی ذات نے خلق کرنا ہے۔ لہذا آخرت کا انکار، موت کے بعد حیات کا انکار، یہ مذموم صفت ہے۔ امیر انہیں فرماتے ہیں مجھے ایسے بندے پر تعجب ہے کہ جو انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ یہ 5 ہو گئے۔ اور چھٹا فرمان ذیشان یہ ہے وَعَجِبْتُ لِعَامِرٍ وَعَجِبْتُ لِعَامِرِ دَارِ الْفَنَا وَتَارِكِ دَارِ الْبَقَا، اور مجھے تعجب ہے اس پر جو سرائے فانی کو آباد کرتا ہے اور منزل جاویدانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ عامر کہتے ہیں آباد کرنے والے کو۔ امیر کائنات فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے جو اس دار الفنا کو، یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، 20 سال 50 سال 80 سال 100 سال یہاں رہنا ہے، بالآخر ہم نے اس کو چھوڑ جانا ہے، یہ دار فنا ہے۔ فرماتے ہیں جو بندہ اس فانی گھر کو، اس دار فنا کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، جس بندے کا سارا ہم و غم اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہے، وَتَارِكِ دَارِ الْبَقَا، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اس کا وہ تارک ہے، اس کی پرواہی، یعنی ایک امام فرما کیا رہے ہیں، لطف لینا ہے کہ تعجب کر رہے ہیں ہر اس بندے پر کہ جس بندے کا سارا ہم و غم بس اس عارضی دنیا کو آباد کرنا ہے، پیسہ کیسے جمع کرنا ہے، اچھی گاڑی کیسے لینی ہے، اچھا سے اچھا بنگلہ کیسے، الی آخری، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی زندگی اگر حیثیت کے مطابق ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی کوئی مذمت نہیں ہے، انسان اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ کرے، لیکن جس تعجب کس پر ہے، مذمت کس چیز کی ہے کہ مولا فرماتے ہیں لے عامرِ دار الفنا، جو اس دار الفنا کی آباد کاری میں تو پوری طرح مشغول ہے کہ اس دنیا کو میں نے بہتر سے بہتر کیسے بنانا ہے، وَتَارِكِ دَارِ الْبَقَا، اور جو ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کے انبیاء نے، اوصیاء نے، ائمہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تیرے لیے 2 زندگیاں ہیں، ایک عارضی زندگی اور ایک ہمیشہ کی زندگی، اور اس کے قواعد و ضوابط بھی بتا دیے، عارضی زندگی گزارنی ہے تو کس انداز میں،
اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کر کے آنا ہے، اس زندگی کو آباد کرنا ہے اسی زندگی میں یہاں رہتے ہوئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو دار الفنا کی آباد کاری میں تو مسلسل مشغول ہے، لیکن دار البقاء اس کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، اس کو اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کا کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہے کہ آخر میں نے جو وہاں جانا ہے تو کچھ تو لے کر جاؤں، نہ کچھ بھی اس کی سوچ نہیں ہے۔ تو پس امیر کائنات نے اس فرمان ذیشان میں بخل ایک، تکبر دو، وجود خدا میں شک تین، موت کو غفلت نسیان چار، اخروی زندگی کا انکار پانچ، اور دنیا کی محبت چھ۔ ان چھ صفات کو صفات مذمومہ کے دائرے میں شمار کیا چکا۔ وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صفات کو اچھی نہیں ہے۔ اگر اچھی ہوتی تو جیسے وہاں فرمایا تھا توبہ، کہ خوش قسمت ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان، پھر یہاں بھی ایسی تعبیر کرتے، یہ تعجب والی تعبیر یہاں پر نہ فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرامین امیر المومنین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔